آپ نے فرمایا اجتنب الخضراء الدمن، آپ نے فرمایا خضراء دمن سے بچو، خضراء دمن سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی کی عربی وہ تھی کہ سارے دنگ رہ جاتے تھے، تو اس لیے صحابہ عربی ہیں لیکن میرے نبی کے جملے کو سمجھے نہیں۔ یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاق خوبصورت عورت، خوبصورت عورت بد اخلاق کا، اس سے بچنا، اسے کالی سے شادی کر لینا لیکن بد اخلاق سے تیرے پلے پہ آگے اس دن تارے بھی کھا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جتنے رشتے بنائے ہیں، تھوڑی آواز کرو، آواز تھوڑی کرو، آواز کم کرو بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جتنے رشتے قائم فرمائے، ان میں جو سب سے اہم بنیادی رشتہ ہے، سب سے اہم، سب سے بنیادی رشتہ وہ خامند اور بیوی ہے۔ سب سے اہم، سب سے پہلا، سب سے بنیادی، سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیے ہیں، ان میں خامند اور بیوی سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا حضرت آدم اور حوا کے درمیان۔ یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا جنت میں، ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ، جوڑا 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 جنت میں رہیں گے، قریب قریب ہوں گے۔ جنات عدن یدخلونہ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ و ازواجہم، بیویاں و ذریاتہم، اولاد، قریب قریب۔ لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ۔ یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے۔ قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے، کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا۔ والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں، لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری پوری سورت اتاری۔ سورہ تحریم خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران، اتنی تفصیل ہے۔ اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے، ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے، اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی ماں باپ بن جاتے، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی دادا دادی، نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے ہیں، اس سے سارے رشتے جنم لیتے ہیں۔ اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں۔ باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو۔ بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو۔ لیکن خامند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو۔ اسے کیسے نکلنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے، صورتیں بھری پڑی، زندگی کیسے گزارنی ہے، صورتیں بھری پڑی ہیں۔ اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے، جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے، اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں، تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے۔ کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے، لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے
آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمہ ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو، 10 میں نہ ہو۔ چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قطرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ موج بن جاتی ہے، ایک تنکے کے برابر کی بات ہے نا وہ جنگل بن جاتی ہے۔ اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر دیا، میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا۔ اب میں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، یہ آنے والی اسے اپنی ماں بنا لے، تو یہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ لیکن ساس ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے اور سسر ہی سب سے نیگیٹو کردار ہے کہ یہ جانتے نہیں کہ میرے نبی کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی نے مدینے کے صحابہ کو انصار کہتے ہیں اور مکے کے صحابہ کو مہاجرین کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے نبی نے اپنے مدینے والے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یعنی مدینے والے، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ آپ نے ان کی سنو کس بات پہ تعریف کی، تہجد پہ نہیں، نماز پہ نہیں، جہاد پہ نہیں، تبلیغ پہ نہیں، ذکر پہ نہیں، تلاوت پہ نہیں، کہ یہ جو مدینے والے میرے صحابہ ہیں یہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی بہو بن کے آتی ہے تو اسے ذرا بھی فرق نہیں محسوس ہوتا کہ ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ اس آنے والی کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنی محبت دیتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں ماں باپ کے گھر ہی ہوں، میں سسرال میں نہیں ہوں۔ لیکن ہمارے آج کے ماحول میں سسرال آنے والی بیٹی بچی کے لیے ایک جہنم بن جاتا ہے، جہنم، تانے، بولیاں، طنز، تنقیدیں۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ ہے، بچہ ماں پروان چڑھاتی ہے، اللہ اس سے زندگی دیتا ہے، اس کی گود میں پلتے پلتے بڑا ہوتا ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اس کی محبت کا بہاؤ بیوی کی طرف ہو جاتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے، فطری چیز۔ وہ اپنی بیوی کو زیادہ توجہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، تو اس کی ماں میں حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس حسد کو پھر اس اپنی بہو کو تنگ کر کے نکالتا، کبھی بیٹے کے کان بھرے گی، کبھی اس کی بےزتی کرے گی، کبھی اس کو تانے دے گی، کبھی کسی قسم کے تانے دے گی۔ اس کے پیچھے کوئی جھگڑا تھوڑا، اسی نے اس کی اولاد کا، اگلی نسل کا اس نے ماں بننا ہے اور اس آنے والی نے اس کی جگہ سنبھالنی ہے۔ اگر ترتیب کے مدے سے اللہ نے رکھا ہے کہ بھی بڑا پہلے جاتا ہے چھوٹا بعد میں جاتا ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے گھر کی وارث ہے، پھر اس کو ذلیل کرتی ہے لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس کی بہنوں کا رویہ بدل جاتا ہے، اس کے والد کا رویہ بدل جاتا ہے، وہ اس لاشعوری حسد کی وجہ سے۔ اس لیے شریعت، اللہ تعالیٰ نے عربوں کا بھلا کرے، ان کی ثقافت ہے جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بنائے گا شادی نہیں کر سکتا، چاہے کرائے پہ لے چاہے اپنا لے، الگ ایک کمرے کا گھر ہو لیکن الگ ہو تب اس کی شادی ہوگی، ورنہ شادی نہیں ہوگی۔ ان کی کھچڑی نہیں بنی ہوئی، ان کی لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی ہیں جیسے ہماری سارا دن۔ ایک لڑکا لڑکی آپس میں الجھ گئے، چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن ساتھ ماں بھی الجھ گئی، باپ بھی الجھ گیا، بہنیں بھی الجھ گئے، چاچے بھی آ گئے، مامے بھی آ گئے، دادے بھی آ گئے، نانے بھی آ گئے، اتنے تو سوٹے چل گئے۔ اگر یہ اس کو گھر لے کے نہیں دے سکتا تو اس کے ذمہ ہے اس کو کرائے پر لے کر دے۔ اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو گھر میں ایک پورشن الگ کر، اس کا کچن بھی الگ ہو، اس کا رہنا بھی الگ ہو، تاکہ اس میں کسی کا دخل نہ ہو، وہ اور اس کا خامد اور اس کی بیوی اپنی زندگی شروع کریں۔ وہ اتنے بھی نہیں رکھتا ہمت، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ آنے والی لڑکی کا حق واجب ہے، حق واجب۔ مشترکہ کچن ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، مشترکہ واش روم ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ اور اگر یہ اس کی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ کمرہ بھی نہیں الگ کر سکتا، واش روم نہیں دے سکتا، کچن نہیں دے سکتا، تو پھر یہ شادی نہ کرے، روزے رکھے تھے، تسبیح پڑھے، کسی دینوں برباد نہ کرے۔ کسی کو بیٹی ہاتھ میں دے دینا کوئی آسان کام ہوتا ہے، اور آتے ہی اس کو سولی پہ چڑھا دینا اور اس کو تانے دے دے کے تباہ و برباد کر دینا، اس میں دیندار اور دنیا دار دونوں برابر، اس میں داڑھی والے کلین شیو دونوں برابر، اس میں پردہ دار عورتیں اور بے پرد دونوں برابر۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ بھائیو، اپنے رشتوں کو آباد کرو میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ۔ رشتوں کو آباد رکھنا ہے تو صرف ایک چیز چاہیے، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز،
صرف ایک چیز سے ہر رشتہ آباد ہو جائے گا، وہ ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یا وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، یا وہ ہے ایک دوسرے کی تعریف، حوصلہ افزائی، یا وہ ہے ایک دوسرے کو طنز اور طعنے سے بچانا۔ ان سینکڑوں آیات کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ بتا دیتا ہوں جو اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے آیات صرف 2 لفظوں میں سارا بتا دیتا، صرف 2 لفظوں۔ میرا اللہ کہتا ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ کاشتکار زمیندار اپنی کھیتی کو کیسے پالتا ہے؟ یہاں تو کراچی تو زرعی شہر نہیں ہے، ہم تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، تو ساتھ ہی زراعت چلتی ہے، ایگریکلچر چلتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں پودے لگائے ہیں، پھلواڑی لگائی ہے، پھول لگائے ہیں، کسی نے کوئی پھلدار درخت لگایا ہوا ہے، تو اس درخت کو، اس گھاس کو، اس پھلواڑی کو کس طرح ہم لے کے چلتے ہیں؟ پانی کی ضرورت پانی لگاؤ، کھاد کی ضرورت کھاد لاؤ، سپرے کی ضرورت سپرے لاؤ، پھل نہیں دیا تو پریشان بیٹھے ہیں، پھل نہیں آ رہا، کوئی وجہ تلاش کرو۔ یہ ہے ہمارا رخ۔ کبھی دیکھا، میرا زمیندار گھرانے سے تعلق ہے کہ بھائی آم نے پھل نہیں لیا اور زمیندار نے ڈنڈا اٹھا کے آم کی پٹائی شروع کر دی، تیری ایسی تیسی، تو پھل نہیں لیا، لتر مارو اس نو۔ ایک لفظ میں اللہ نے زندگی سمجھائی ہے کہ جس وقت میں جو ضرورت ہو اس رشتے میں، اس سے پورا کرنے میں لگو گے اور محبت سے کرو گے، جیسے محبت سے کر۔ رات کو پانی کی ضرورت ہے، رات کو لگے گا، دن کو ضرورت ہے، دن کو لگے گا، کھاد کی ضرورت ہے، فوراً آئے گی، چاہے ادھار لینی پڑے، چاہے فی بوری 500 روپے اوپر دینا پڑے، ہم تو کرتے رہتے ہیں یہ سب۔ سپرے کرنا پڑے گا، پیسے کوئی نہیں، ادھار لاؤ، جی وہ تو مہنگی دے رہے ہیں، لے آؤ، بعد میں دے دیں گے۔ ہم اپنی کھیتی کو، پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تم کراچی میں رہ کر بھی اتنا تو سمجھتے ہو کہ زراعت کو، کھیتی کو کیسے پالا جاتا ہے، کیسے اس کو لے کے چلا جاتا ہے، تب جا کر وہ پھل دینے پر آتی ہے۔ کوئی پاگل دیوانہ اپنی کھیتی پہ ڈنڈے نہیں برساتا، اس نے پھل نہیں دیا، اس نے ہل چلا دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اس میں جڑی بوٹیاں پیدا ہو گئیں تو آگ لگا دیتا ہے، ایسا وہ جڑی بوٹیوں کو نکالتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ہل بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو اس کے اندر چلتے ہیں کہ پودے کو نقصان نہ پہنچے اور ساری گندی جڑی بوٹیاں نکل کے باہر چلی جائیں۔ ایسے ہی اس رشتے میں اور ہر رشتے میں گندی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، بد زبانی سے، برے اخلاق سے، کچھ ناگواریاں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہل ڈال کے فصل تباہ کر دیں، ہم کرتے ہیں چھوٹے ہل سے اس بوٹی کو نکالتے ہیں۔ تو ان رنجشوں کو، ان بد اخلاقیوں کو، ان ناگواریوں کو نکالنا اس طریقے سے کہ رشتے باقی رہیں، رشتے ٹوٹے نہیں۔ یہ لفظ حرص کا تقاضا ہے کہ اپنی بیوی کو، اللہ یہ مردوں کو کہہ رہا ہے، مردوں کو کہہ رہا ہے، یہاں عورتوں سے نہیں کہہ رہا، مردوں سے کہہ رہا ہے، دوسرے میں دونوں سے کہے گا، یہاں صرف مردوں کو کہہ رہا ہے کہ جیسے تو اپنی کھیتی اور اپنی پھلواڑی اور اپنے درخت کی حفاظت کرتا ہے، اتنا کسی کی بیٹی تیرے گھر آ رہی ہے، اتنا اس کی حفاظت کر لینا، تو دیکھ یہ تیرے لیے سایہ دار بھی، پھلدار بھی بنے گی۔ ماں زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیرا ابا زیادتی کرے بیوی کو بچا، تیری بہنیں زیادتی کریں بیوی کو بچا، تیری بیوی طرف سے کوئی زیادتی ہو ماں باپ کے لیے پھر اپنے ماں باپ کو بچا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ لے کے جو جا رہا ہے، میں نے قبول کیا، تو قبول کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس کو لا کے اس نے نوکرانی بنا دیا۔ اس کی عزت نفس کی حفاظت، اس کے جذبات کی حفاظت، اس کی ضرورت کی حفاظت لفظ قبول کے اندر ہے۔ اس کی کمیوں سمیت قبول، میں نے قبول کیا، میں کمیاں بھی قبول ہیں اور صفات بھی قبول ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ بہت سنگ دل ہے، بہت بے رحم ہے، اور ہمارے علماء سے بھی مجھے گلہ ہے کہ یہ صرف نماز روزے تک رہتے ہیں، یہ معاشرت بتاتے ہی نہیں لوگوں کو کہ زندگی کیسے گزار۔ نماز تو 5 منٹ کا کام، کتنی دیر لگی 3 فرض پڑھنے میں؟ 8 منٹ، 7 منٹ۔ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے کہ زندگی خوبصورت ہو جائے؟ وہ ہے میرے نبی کے پیارے اخلاق، اور اپنی گھروں کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ یہ دیکھو مجھے اپنے گھر کی زندگی، دفتر کی زندگی، بازار کی زندگی، محلے کی زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے، اس زبان پہ قابو پا لیں، اس کو طنز سے پاک کر، اسے طعنے سے پاک کر، اسے ذلیل کرنے والے بول سے پاک کر۔ نوکر سے بھی پیار سے بولو، نوکرانی سے بھی پیار سے بولو،
اور اپنوں سے بھی، ماں سے بھی، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، بھائی سے بھی عزت دینا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا، سننا، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم، انہوں نے فرمایا جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، کمینے کا لفظ میرے نبی استعمال کر رہے ہیں کہ جو کمینے لوگ ہوتے ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں بیویوں سے دب کے چلتے ہیں۔ ڈر نہیں، اس کی عزت احترام، میرے بچوں کی ماں ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور یہ میری نسل کی محافظ ہے، میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے، اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے۔ اس شرافت کی، اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا، میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا، کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے، یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور ہمارا ماحول ہے دبا کے رکھ، تن کے رکھ، بولن نہ دیویں، کھسکن نہ دیویں، ہلن نہ دیویں۔ ایسے احمق الو لوگ ہیں، نہ دین پڑھا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ شریعت پڑھی ہے، بس صرف پیسہ کمانا پڑا ہے اور کچھ بھی نہیں پڑھا۔ پیسے کمانے کے علم کو علم تھوڑا ہی کہتے ہیں، جو میرے نبی نے زندگی سکھائی اس کا نام علم ہے، اس کا نام علم ہے۔ وہ میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے، شوق کے تھے۔ ایک منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ، ایک منگنی ٹوٹی ورقہ بن نوفل سے، ایک شادی ہوئی ابو حالہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، ابو حالہ فوت ہو گئے۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد، ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئے۔ 2 نکاحوں سے بیوہ، ایک منگنی ٹوٹی ہوئی عورت سے میرے نبی نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، اور 25 برس زندگی کے ساتھ گزار لیے، اور 50 سال کے بعد جب ہمتیں ذرا کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو اکٹھی 10 شادیاں کی، آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے۔ آپ نے کہا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ سن لو لوگو، مجھے عورتوں کا کوئی شوق نہیں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے میرے رب کا فرشتہ آیا کہ یہاں شادی فرمائیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا، یہاں بچی دیں، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے حضرت علی کے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، میرے پاس جبریل آیا ہے اللہ کا پیغام لے کر کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرتا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا علی واہ تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ پھر آپ نے کہا فاطمہ جو مجھے خاندان میں سب سے پیارا تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو بھائیو اپنے اس رشتے کو آباد کرو حسن سلوک کے ساتھ۔ دوسرا لفظ ہے اس میں تو صرف مردوں کو کہا کہ تو اسے کھیتی بنا کے لایا ہے، اس کی حفاظت تیرے ذمہ ہے۔ ہمارا چونکہ وہ میری ماں ہے، تو میری ماں دے کو بولنا نہیں، تو میری ماں ہے، میرا پیو ہے، تو کچھ نہیں بولنا، بس تو ٹھیک ہے نہ بولو، پر اسے ظلم تو نہ کرنے دو، اسے زیادتی تو نہ کرنے دو۔ یہ ہمارے معاشرت ہے، ثقافت ہے۔ دوسرا لفظ بتاتا ہوں، میرے اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے کہا یعنی مردوں کو کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے، پھر عورتوں سے کہا تیرا خاوند تیرا لباس ہے، جان بہن دونوں کو اللہ نے یہ خطاب کیا، تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ اب مجھے اتنا بتا دو، جب ہمیں غصہ چڑھتا ہے تو کبھی اپنے کپڑے پھاڑے، کبھی آستین پھاڑی، کبھی اس کے اوپر چائے گرائی، یا الٹا نیپکن رکھ کے بیٹھتے ہو کہ کوئی اوپر سالن کا قطرہ نہ گرے، روٹی کا ذرہ نہ گرے۔ کس طرح لباس کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے، تو میرا اللہ ایک پیغام اور دے رہا ہے، جتنا لباس کو حفاظت سے رکھتے ہو اتنا اس رشتے کو حفاظت سے رکھو گے تو تمہارا گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گا۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، چیزوں سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی، شکل صورت سے خوشیاں نہیں آتی، صرف اخلاق ایک ایسی زبردست چیز ہے جو گھر کو جنت بناتی ہے۔ آپ نے فرمایا اجتنب الخضراء الدمن، آپ نے فرمایا خضراء دمن سے بچو، خضراء دمن سے بچو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟
میرے نبی کی عربی وہ تھی کہ سارے دنگ رہ جاتے تھے، تو اس لیے صحابہ عربی ہیں لیکن میرے نبی کے جملے کو سمجھے نہیں. یا رسول اللہ خضرا دمن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاق خوبصورت عورت، خوبصورت عورت بد اخلاق کا، اس سے بچنا. اسے کالی سے شادی کر لینا لیکن بد اخلاق سے تیرے پلے پائے گئے اس دن تارے بکھا دے. آپ نے فرمایا نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی حسین ترین شکل ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی بدترین شکل ہوتی. اور میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا. لباس کی جتنی ہم حفاظت کرتے ہیں اتنی اس رشتے کی، یہ دو اللہ عورت سے کہہ رہا ہے تو اپنے خامند کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتی، اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تو اپنی بیوی کے رشتے کو اس طرح بچا جیسے لباس کو بچاتے ہو. اور دوسرا پیغام اس میں یہ ہے کہ لباس میرے سب سے زیادہ قریب، یہ میرے قریب بیٹھے ہیں لیکن لباس سے قریب نہیں، لباس سب سے زیادہ میرے قریب ہے، میرے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے. اس میں ایک پیغام ہے کہ یہ رشتہ سب سے قریب رشتہ ہے، اس سے قریب نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے. اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے غلط طریقے سے. اچھے طریقے سے انٹر ہو تو سبحان اللہ، غلط طریقے سے انٹر ہو تو ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے الگ گھر کی سے زندگی شروع کرنے کا کہا گیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ازواج مطہرات نے کچھ نے نا حضرت فاطمہ کو تیار کیا کہ جو ہمیں عائشہ سے شکایت ہے. آپ تشریف لائیں تو اب حضرت عائشہ کے گھر میں انہی کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. جب کبھی آپ سفر پہ جاتے تھے تو ساری بیویوں کو مل کر آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے تھے، جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ کو ملتے تھے پھر بیویوں کو ملتے تھے. اتنا پیار. وہ آئیں یا رسول اللہ. کہا جی بیٹا کیسے آئے؟ کہا وہ باقی بیگمات نے کچھ عائشہ کے بارے میں شکایت کی ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بیٹی کیا شکایت کی ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کہا بیٹی جس سے تیرے باپ کو محبت ہو تو اس سے محبت نہیں کرے گی؟ کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جس سے تیرا باپ پیار کرے تو بھی پیار کرے؟ کہا جی میں عائشہ سے پیار کرتا ہوں. تو اپنے بیٹی کو نہیں انٹر ہونے دیا. بہت سے باپ بچوں کی وجہ سے بیوی کو ذلیل کرتے ہیں اور بہت سی مائیں بچوں کی وجہ سے خامند کو ذلیل کرتی ہیں. یہ دونوں بے عقل اور بے وقوف ہیں. یہ وہ رشتہ ہے کہ اس میں کسی کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں. یہ سب سے قریب ترین لباس سب سے قریب ہوتا ہے. دوسری بات لباس کیا کرتا ہے؟ میرے عیب چھپاتا ہے، میرے جسم کی کمیاں چھپاتا ہے. تو خامن بیوی کا رشتہ وہ ہے کہ ایک دوسرے کی کمیاں چھپاؤ، ڈھنڈورا نہ پیٹو، یا تو الٹے الزام لگا کے ایک دوسرے پر الزام لگا کے طلاق تک پہنچے ہوتے ہیں. اور لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس رشتے کو خوبصورت بناؤ، کہ لباس تمہیں خوبصورت بناتا ہے. لباس میں اشارہ ہے کہ لباس تیرے عیب چھپاتا ہے، تو اپنی بیوی کی کمیاں چھپا، بیوی اپنے خامد کی کمیاں چھپائے، اس کی شکایت نہ بنائے ورنہ گھر اجڑ جائے. اور آج کل کے بڑے بھی اتنے نادان ہیں کہ نہ انہیں چھوٹوں کو لے کے چلنا آتا ہے، نہ وہ الجھ جائیں تو انہیں سلجھانا آتا ہے. وہ الٹا اور دو چار لکڑی پا کے آگ ہور بال کے آ جاتے. میرے نبی حضرت کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ میرے نبی حضرت فاطمہ سے ملنے آئے، وہ اداس ذرا پریشان. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اس سے خوبصورت جوڑی میں اور کہاں سے بیان. میرے نبی کے بعد کائنات کی حسین ترین جوڑی ہے علی و فاطمہ. آپ نے کہا علی کہاں گیا؟ کہا جی باہر نکل گئے. جنت میں کیا مقام ہے؟ کہا آپ نے فرمایا فاطمہ تو، میں، حسن، حسین، علی، ہم پانچوں قیامت میں اکٹھے ہوں گے. مقام اتنا بڑا ہے. اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو ہونا چاہیے جھگڑا ہو گیا. کہا علی کہاں ہے؟ کہا جی باہر چلے گئے. تو اب آپ نے یہ نہیں کہا میں سسر ہوں بیٹی والا ہوں میں داماد کے پیچھے جاؤں، آپ خود چل پڑے. کسی سے نہیں فرمایا علی کو بلا کے لاؤ، خود ڈھونڈنے نکلے. جا کے دیکھا تو مسجد میں لیٹے پڑے تھے اور چادر ہٹ گئی تھی تو مٹی لگی تھی کمر پہ، سوئے ہوئے تھے. تو آپ نے اسے اٹھایا، ابو تراب اٹھو. اٹھ کے بیٹھے تو اللہ کا نبی گھبرا گئے. تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ، اور سیدھے گھر لے گیا. جا کے بٹھا کے
معاملہ نہیں شروع، ہاں بھائی بولو فاطمہ کیا ہوا، ہاں بھائی علی بولو کیا ہوا. جو اس طرح کرتے ہیں نا وہ اور لڑا دیتے ہیں. جاتے ہیں صلح کرانے، وہ 2-4 لیتر اور پوا کے آ جاتے. میرے نبی نے یہی نہیں کیا کہ ہاں علی کیا مسئلہ تھا، فاطمہ کیا مسئلہ تھا. آپ لیٹ گئے زمین پر لیٹ، ادھر حضرت علی کو لٹایا کہ ادھر آؤ، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا، فاطمہ ادھر آؤ. دیکھنا علی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے یہاں رکھا، ادھر سے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ پہ رکھا، اور فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، بولو ہماری صلح ہو گئی. تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. تو اتنے خوش ہوئے کہ اے نور، چہرے سے نور نکلنے لگا. جب آپ باہر نکلے تو صحابہ نے فیل کیا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. اس لیے بھائیو جب کسی کی بیٹی کو لے کے جاؤ تو اللہ کے واسطے سلوک اچھا کرو، اسے نوکرانی نہ بناؤ، اسے عزت دو، اور اپنی وسعت کے مطابق ان پہ خرچ کرو، ان کو دے کے خوش ہو، ان سے حساب نہ مانگو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری آنے والی نسل اس بچی کے ساتھ جوڑی ہے. ایسے ہی بچی کے ذمہ ہے کہ وہ جس گھر جا رہی ہے اسے اپنا گھر بنا لے، بچے کے والدین کو اپنے ماں باپ بنا لے، اس کی بہنوں کو اپنی بہنیں بنا لے، پیچھے جو چھوڑ کر آئی ہے تو انہیں ماں باپ بنا لے. اگر دونوں طرف سے یہ ہو تو کتنا خوبصورت سسٹم ہو جائے. لیکن دونوں طرف سے کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جس کی ابتدا 99% سسرال سے ہوتی ہے، 1-2% لڑکی ایسی بے وقوف ہوتی ہے وہ آتے ہی اجاڑے شروع کر دیتی ہے. جتنے حالات میں سنتا ہوں اس میں 98-99% لڑکے اور لڑکے کے والدین کا اور عزیزوں کا ہاتھ ہوتا ہے. بھائیو کوشش کرو ہم رشتوں کو خوبصورت بنائیں، رشتوں کو آگ نہ لگائیں، اپنی زبان کے بول کو میٹھا رکھیں، زبان کے بول کو خوبصورت رکھیں تو رشتے آباد ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات لفظ لباس میں ہے کہ لباس ہم اپنی پسند کا پہنتے ہیں. جب آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ پہنا دیتے ہیں، جب بڑا ہو جاتا ہے تو کہتا نہیں مجھے یہ کلر نہیں چاہیے، مجھے یہ کلر چاہیے، میں نے کاٹن لینی، اور میں نے واش اینڈ ویئر لینا ہے، میں نے گرم لینا ہے، میں نے ٹھنڈا لینا ہے، میں نے نیلا رنگ لینا ہے، میں نے سب. ہم اپنی پسند کا کپڑا لیتے ہیں. ماں باپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب تم بڑے ہو گئے ہو. لباس کے لفظ میں اشارہ ہے کہ اس میں لڑکے لڑکی کی پسند کو ضرور پوچھا جائے اور اس کا خیال کیا جائے. اگر میری بیٹی مجھے کہہ دے کہ مجھے یہاں شادی نہیں کرنی تو وہ میری نافرمان نہیں، اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. میرا بیٹا کہہ دے کہ ابا میں یہاں شادی نہیں کر سکتا تو یہ اس کا حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں نہیں کر سکتا، کہ زندگی ان بچوں نے گزارنی ہے. ہم اپنی رائے مسلط کر دیتے ہیں، نہیں بس ایتھے ہی کرنی ہے. خاص طور پر ہمارے دیہاتوں میں بچی تو گائے کی طرح ہے، جدھر اس کو رسی سے باندھ دو وہ بیچاری بند جاتی ہے. پوچھنا ہوتا ہے، پوچھو، بیٹے سے رائے لو، بیٹی سے رائے لو. وہ ہاں کرے پھر قدم اٹھاؤ، وہ انکار کر دے تو اسے نافرمان نہ سمجھو. اور قوم نہ دیکھو، جوڑ دیکھو، جوڑ جہاں بنے وہاں شادی کر دو. میرے نبی نے اپنی خاندان میں بھی کی، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت خدیجہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، اور اپنے قوم میں کی حضرت جویریہ، حضرت میمونہ. یہ اپنی قوم ہے، پہلے خاندان کی ہیں پھر قوم ہے، پھر قوم سے باہر کی حضرت صفیہ، یہودی قبیلے بنو قریظہ میں سے ہیں، آپ نے ان سے شادی فرمائی. اور ان بتوں کو پاش کیا کہ رشتوں میں مناسبت دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ بس ہم چنیوٹیاں جی کرنا ہے اور ہم میمن میں ہی کرنا ہے، یہ نہ دیکھو. یہ دیکھو کہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے. جوڑ ہے تو اپنوں میں ہو تو سب سے اچھی بات، اپنوں میں نہ ہو تو قوم نہ دیکھو، پھر جوڑ دیکھو، مناسبت دیکھو. اگر وہ ہاں نہ کرتا ہے بچہ، بچی اسے حق حاصل ہے، اسے اللہ نے یہ حق دیا ہے. حضرت علی رشتہ مانگنے آئے، میں پہلے سنا چکا ہوں کہ جبریل آ چکے تھے کہ رشتہ یہی دینا ہے، تو آپ نے ہاں نہیں کی، آپ نے کہا انشاءاللہ. حضرت علی نے کہ رشتے انشاءاللہ، اور اٹھ کے چلے گئے. صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کیا ہوا؟ کا انکار ہو گیا. کا انکار کیسے؟ کہ کچھ بولے ہی نہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کچھ بولے تھے؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا. کہ پھر مبارک ہو گیا. نبی کا انشاءاللہ ہاں ہی ہوتا ہے. یہ کیوں نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے مجھے منظور ہے؟ جبریل
آئے بیٹھے ہیں کہ یہیں رشتہ کرنا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی قسم ہمیں سبق سکھانے کے لیے تھا۔ آپ گھر گئے اور اپنی بیٹی کو بلایا کہ بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ حضرت فاطمہ کہیں کہ نہیں، یہ تو آج کی ہماری بیٹیاں اس دور میں بیچاری چپ کر کر اٹھ کے چلی جاتی ہیں، تو وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار، میرے نبی کے آنکھوں کا تارا، جگر کا ٹکڑا، اور آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ جب حضرت فاطمہ نے ہاں کی تب آپ باہر نکلے، کہا علی لوگوں کو بلاؤ۔ پھر ایسے مسجد میں لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ تو بھائیو، یہ نکاح سے متعلق چند باتیں ہیں۔ اپنی میرے نبی کی زندگی، عبادات مختصر اور اخلاقیات عالیشان، اور گھر ہوں، رشتے ہوں، کاروبار ہوں، بازار ہوں، ان سب کی خوبصورتی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ آپ مالک ہیں تو نوکر سے اچھا سلوک کریں، نوکرانی سے اچھا سلوک۔ آپ باپ ہیں، اولاد کو عزت دیں، اچھا سلوک کریں۔ خامد ہیں، بیوی کو عزت دیں، بیوی ہے خامد کو عزت۔ آپ ساس ہیں، بہو کو عزت دیں۔ آپ سسر ہیں، بہو کو عزت دیں۔ آپ بھائی ہیں، بہن کو عزت دیں۔ آپ پوتے ہیں، دادا دادی کو عزت دیں۔ یہ جو زہریلے جملے اور نشتر اور چبھو دینے والے تیر یہ آدمی کو مار دیتے، اس لیے اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو میٹھا کر لو، اپنے بول میٹھے کر لو، اپنے طنز کے زہریلے جملے اندر ڈال لو، صبر کر لو، تو ایسی طاقت بنو گے کہ ہر آدمی تم سے پیار کرے گا۔ یہ سارے رشتوں کو آباد کرنے کا نسخہ ہے جو میں نے اپنے نبی کی سیرت سے آپ کو بتایا ہے۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، زیادہ نہیں تو 3 دن آپ ہر مہینے تبلیغ میں جایا کریں، انشاءاللہ اس سے پوری زندگی کو ایک رخ ملے گا۔ نیت کرتے ہیں سارے بھائی؟